بسم اللہ الرحمن الرحیم احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قابل احترام جناب پروفیسر خورشید صاحب، برادر محترم جناب خالد الرحمان صاحب، قابل احترام جناب امیر البحر افتخار احمد سروہی، برادران گرامی، خواہران محترم، سب سے پہلے میں انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ عزت بخشی اور یہاں حاضر ہو کر شریعت کے بارے میں بعض موضوعات پر اظہار خیال کا موقع عنایت فرمایا۔ جیسا کہ پروفیسر خورشید صاحب نے فرمایا، اس سے قبل 4 مختلف عنوانات پر 4 سلسلہ ہے محاضرات پیش کرنے کی مجھے توفیق حاصل ہوئی، جو قرآن پاک، حدیث، فقہ اور سیرت کے موضوع پر تھے۔ یہ 12 عنوانات پر 4 سلسلے تھے جو گزشتہ چند سالوں میں پیش کیے گئے اور وہ مرتب ہو کر شائع ہو چکے ہیں۔ 5ویں سلسلے کے لیے ابتدا میں خیال یہ تھا کہ اسلام کے عقیدہ اور ایمانیات سے متعلق 12 خطبات پیش کیے جائیں، لیکن جب ایمانیات اور عقیدے کے مسائل پر 12 عنوانات کی فہرست مرتب کرنے کا سوال پیدا ہوا تو یہ خیال ہوا کہ عقیدہ اور ایمانیات پر گفتگو میں بہت سے ایسے مسائل بھی زیر بحث آئیں گے جو شاید ان حضرات کی دلچسپی کے نہ ہوں جو اس میدان کے متخصص نہیں ہیں۔ کلامی مذاہب، عقائد، پھر علم کلام کا آغاز کیسے ہوا، فلسفہ یونان سے جب مسلمانوں کا واسطہ پیش آیا اس کے نتیجے میں کیا مسائل پیش ہوئے، یہ سب مسائل کلام کی گفتگو میں ناگزیر ہیں۔ اس لیے محسوس کیا گیا کہ شاید یہ خصوصی دلچسپی کے موضوعات تو ہوں، عام دلچسپی کے موضوعات نہ بن سکیں۔ دوسری طرف جیسا کہ پروفیسر صاحب نے فرمایا، شریعت کے بارے میں ایک محدود تصور پایا جاتا ہے اور اس محدود تصور کے مطابق شریعت کو بہت سے لوگوں کی نظروں میں ایک قانونی ضابطے سے زیادہ کوئی حیثیت حاصل نہیں ہے۔ یقیناً شریعت کے اہم مضامین میں، شریعت کے بنیادی پہلوؤں میں سے قانون کا پہلو یقیناً ایک بہت اہم پہلو ہے۔ یقیناً شریعت اسلامی کی اساس اور بنیاد اس قانون اور اس نظام پر ہے جو فقہائے اسلام نے قرآن پاک و سنت کی اس میں مرتب فرمایا۔ یقیناً اسلام کے نظام میں فقہ اور قانون کی حیثیت انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ بلا شبہ قانون پر عمل درآمد اسلام میں روحانی، اخلاقی اور دینی پاکیزگی کا سب سے بڑا مظہر اور سب سے بڑا ضامن ہے، لیکن فقہ اور قانون کی اس ساری اہمیت کے باوجود شریعت صرف قانون نہیں ہے۔ شریعت ایک ایسا ہمگیر نظام زندگی ہے، ایک ایسا پیراڈائم ہے، ایک ایسا اسلوب زندگی ہے جس نے مسلمانوں کی انفرادی، خاندانی، اجتماعی، بین الاقوامی اور تہذیبی زندگی کو ایک نئی جہت عطا کی ہے۔ شریعت ایک ایسا بیج ہے جس نے ایک گلستان کو جنم دیا ہے، ایسا گلستان جس میں انسانی زندگی کا ہر پہلو مستفید ہوتا ہے، جس سے انسانی زندگی کا ہر پہلو مستنیر اور باریاب ہوا ہے۔ اس گلستان نے مسلمانوں کے نظام قانون کو بھی بیج فراہم کیے ہیں۔ اس گلستان نے مسلمانوں کی خاندانی زندگی کو بھی گل و گلزار سے مزین کیا ہے۔ اس گلستان نے مسلمانوں کی اجتماعی، سیاسی اور تہذیبی زندگی کو بھی نئے پھول بخشے ہیں، نئی جہتیں عطا کی ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی محسوس ہوئی کہ شریعت کے ان پہلوؤں کو اظہار خیال کا عنوان بنایا جائے جو عام طور پر نظروں سے اوجھل رہتے ہیں۔ شریعت کا قانونی پہلو محاضرات فقہ کے 12 عنوانات میں تفصیل سے بیان کیا جا چکا ہے۔ اس لیے آئندہ کی 8 گفتگوؤں میں فقہ کا حوالہ جزوی ہوگا، کلی نہیں ہوگا۔ جزوی حوالے سے میری مراد یہ ہے کہ شریعت کے دوسرے پہلوؤں کا جہاں تک تعلق فقہی معاملات سے ہے، صرف اس حد تک
فقہی معاملات کا حوالہ ان گفتگو میں آئے گا۔ بقیہ فقہی معاملات کی تفصیل اور اس کے بنیادی عناوین محاضرات فقہ کے 12 عنوانات میں ملاحظہ فرمائے جا سکتے ہیں۔ شریعت ایک ایسا لفظ ہے جس کے بارے میں مشرق و مغرب دونوں جگہ بڑی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ مغرب میں شریعت سے مراد وہ سخت سزائیں ہیں جو بعض مسلم ممالک میں قانون کا حصہ ہے۔ لامذہب طبقے میں شریعت سے مراد ایک ایسا اذکار رفتہ دقیانوسی نظام ہے جو بعض مذہبی لوگ دور جدید کے مہذب زمانے میں مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ قانون اور عدالت سے وابستہ حضرات کی نظر میں شریعت سے مراد وہ چند قوانین ہیں جو مثلاً ڈی ایف ملا یا سید امیر علی یا اس طرح کے اینگلو محمدن قانون کے دور میں مرتب ہوئے اور پاکستان کی ہر قانونی لائبریری کی آج زینت ہے۔ ان حضرات کے خیال میں شریعت سے مراد وہ قوانین ہیں جن کا تعلق مسلمانوں کے شخصی معاملات سے ہے، جن کا تعلق مسلمانوں کے اوقاف اور نکاح و طلاق سے ہے، اور جس کے بارے میں کچھ فیصلے اور کچھ نظائر ڈی ایف ملا اور امیر علی اور اس طرح کے دوسرے حضرات کی کتابوں میں پائے جاتے ہیں۔ ہمارے مذہبی طبقے میں علماء کرام میں بھی شریعت کے بارے میں بعض عجیب تصورات پائے جاتے ہیں۔ جب میں مسجد میں قرآن پاک حفظ کرتا تھا تو کثرت سے مدرسے میں لفظ سنتا تھا شرعی پاجامہ، شرعی ٹوپی۔ شرعی پاجامہ کیا ہے، شرعی ٹوپی کیا ہے، شرعی لباس کیا ہے؟ قرآن پاک میں تو کسی ٹوپی یا کسی پاجامے کی تفصیل نہیں ہے، حدیث میں کسی پاجامے کی تفصیل نہیں، حضور کے زمانے میں پاجامہ ہوتا ہی نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے لباس کا جز تہبند ہوا کرتا تھا۔ اس سے آپ یہ اندازہ کر لیں کہ شریعت کا تصورات مختلف طبقوں میں کس انداز کے پائے جاتے ہیں۔ صوفیوں کے حلقے میں شریعت سے مراد ایسی چیز سمجھی گئی جو طریقت اور حقیقت کے مقابلے میں ایک متحرک کیمپ سے تعلق رکھتی ہے۔ گویا شریعت اور طریقت دو متحرک چیزیں ہیں۔ جو شخص طریقت کا علم بردار ہوگا وہ شریعت سے دور رہے گا، جو شریعت کا عالم ہوگا اس کو طریقت سے کوئی واسطہ نہیں ہوگا۔ ان مثالوں سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ شریعت کے بارے میں غلط فہمیاں آج سے نہیں بلکہ شاید کئی سو سال سے ہمارے ملک میں اور دنیا اسلام کے کئی دوسرے علاقوں میں پائی جاتی ہے۔ اس لیے یہ بات ہمارے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہے کہ ہم دیکھیں کہ شریعت کی وہ اصطلاح جو قرآن پاک میں آئی ہے، جو حدیث میں آئی ہے، جس پر فقہاء اسلام اور ائمہ اسلام نے اپنی تحقیقات کے دفتر ہمارے لیے چھوڑے ہیں، اس سے مراد کیا ہے۔ شریعت کے لغوی معنی تو ہیں وہ راستہ جو پانی کے ماخذ اور مصدر تک پہنچا دے۔ عربی زبان میں لفظ استعمال ہوتا تھا شرعاً وارد۔ شرعاً وارد یعنی کسی پانی لینے کے لیے جانے والے نے دریا سے یا سمندر سے یا کنویں سے یا چشمے سے ڈول پانی نکالا، اس عمل کے لیے شرع یشرع کا لفظ استعمال ہوتا تھا۔ پھر عربی زبان کے جو لوگ مزاج شناس ہیں ان کو اندازہ ہے کہ عربی کے ایک لفظ سے، ایک بیج سے ہزاروں الفاظ اس طرح نکلتے ہیں جیسے ایک درخت کے بیج سے بہت ہزارہ پتے اور شاخیں اور پھول اور برگبار پیدا ہوتے ہیں۔ شرع یشرع کے اس مادے سے شریعہ کا لفظ بھی نکلا جو دو معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک تو وہ واضح اور کشادہ راستہ جو پانی کے ماخذ اور مصدر تک پہنچا دے۔ پرانے زمانے میں گاؤں اور دیہات کے ماحول میں بالعموم اور عرب کے ماحول میں بالخصوص ہر جگہ پانی دستیاب نہیں ہوتا تھا۔ پانی یا تو گاؤں کے باہر یا بستی کے باہر کسی ایک کنویں میں یا ایک چشمے یا ندی میں ملتا تھا، وہاں تک جانے کے لیے ایک راستہ ہو جاتا تھا، لوگ کثرت سے جایا کرتے تھے۔ کثرت سے جانے کے نتیجے میں ایک راستہ بن جاتا تھا جو بہت کشادہ ہوتا تھا۔ جب پوری بستی جائے گی تو راستہ کشادہ بن جائے گا، بار بار جانے سے وہ ہموار بھی ہو جائے گا، وہ سیدھا بھی ہوگا، کوئی طویل راستے سے پانی لینے نہیں جائے گا، مختصر راستے سے پانی لینے جائیں گے۔ اس لیے ایسا راستہ جس میں یہ تین بنیادی خصوصیات ہوں، وہ سیدھا ہو، آسان اور بغیر کسی رکاوٹ کے ہو اور کشادہ ہو، اس راستے کے لیے شریعت کا لفظ عربی زبان میں مروج ہو گیا۔ اسی طرح سے شریعت کے دوسرے معنی دریا کے اس بیت کے بھی ہیں
یعنی ریور بیڈ کے، جہاں سے وہ دریا گزرتا ہو۔ چنانچہ جغرافیہ کی قدیم کتابوں میں شریعت فرات، شریعت النیل، شریعت دجلہ کی اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں، وہ جگہ یا وہ ریور بیڈ جہاں سے بڑے بڑے دریا گزرتے ہیں۔ یہاں بھی پانی کا مفہوم بہرحال موجود ہے۔ پانی اور شریعت کے اصطلاحی مفہوم میں کیا ربط ہے، یہ بڑی اہم اور بڑی دلچسپ بات ہے۔ قرآن مجید میں شریعت اس راستے کو کہا گیا ہے جو اللہ کی شریعت، اللہ کے پیغمبر، اللہ کے رسول نے انسانوں کے لیے دیا، جس میں انسانوں کی انفرادی، اجتماعی اور زندگی کے تمام پہلوؤں کے بارے میں بنیادی ہدایات دی گئی ہوں، اور وہ ہدایات ایسی ہوں کہ ان ہدایات پر مبنی ایک مکمل نظام بنایا جا سکتا ہو۔ اس تعلیم کے مجموعے کو شریعت میں، اسلام کی اصطلاح میں شریعت کہا گیا۔ اب ان دونوں میں ربط اگر غور کریں تو بڑا دلچسپ بھی ہے اور بڑا معنی خیز بھی ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ آیا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے۔ گویا پانی انسان کی مادی زندگی کا ماخذ و مصدر ہے، اور وہ راستہ جو پانی تک لے جائے شریعت کہلاتا ہے لغوی مفہوم میں۔ زندگی کے ماخذ و مصدر تک جانے کا راستہ شریعت لغوی مفہوم کے اعتبار سے۔ قرآن مجید کی ایک دوسری آیت میں ہے وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، کہ آخرت کی زندگی ہی در حقیقت اصلی زندگی ہے، دی لائف پار ایکسلانس جو کہلا سکتی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ اب وہ راستہ جو آخرت کی زندگی تک لے جائے وہ شریعت کہلائے گا اصطلاحی مفہوم میں۔ یوں ان دونوں کے درمیان جو معنویت ہے وہ ان دونوں استعمالات سے واضح ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے کہ شریعت ہر صاحب کتاب پیغمبر نے اپنے مخاطبین کو عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت اسماعیل، ان سب نے نئی نئی شریعتیں اپنے اپنے قوم کو دی۔ ان شریعتوں میں سے بعض کی تعلیم کا خلاصہ قرآن پاک میں اور احادیث میں موجود ہے۔ شریعت کے علاوہ قرآن پاک میں جس دوسری اصطلاح کا تذکرہ ملتا ہے وہ منہاج ہے۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرَاطًا وَمِنْهَاجًا۔ منہاج کا لفظی ترجمہ انگریزی میں عام طور سے میتھڈالوجی یا اردو میں منہاجیات کے نام سے کرتے ہیں، لیکن مفسرین نے منہاج کی تعبیر و تفسیر میں جو لکھا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ منہاج سے مراد وہ طریقہ کار ہے جس کے مطابق شریعت کے راستے پر سفر کیا جا سکے، جو شریعت پر چلنے کے عمل کو آسان بنا دے، شریعت کو اختیار کرنے کے عمل میں جو آسانی پیدا کر دے، وہ طریقہ کار قرآن مجید کی نظر میں منہاج کہلاتا ہے۔ شریعت کی ایک تعریف بعض ائمہ اسلام نے یہ بھی کی ہے کہ شریعت سے مراد وہ تعلیم ہے جو کسی رسول نے اللہ کی طرف سے اپنے ماننے والوں کو دی، یعنی سم ٹوٹل آف دا ٹیچنگز آف اے پروفٹ۔ کسی نبی یا کسی رسول کی مکمل تعلیم کا مجموعہ اس کی شریعت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل تعلیم ہی آپ کی شریعت ہے، جو ہمارے پاس دو صورتوں میں آئی ہے، قرآن پاک اللہ کی کتاب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل اور اسوہ حسنہ کہ اللہ کی کتاب پر عمل کیسے کیا جائے۔ شریعت کے اس مفہوم کے منہ سے اگر قرآن مجید اور سنت کے احکام کو دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں تین طرح کے بنیادی ہدایات اور بنیادی عناصر پائے جاتے ہیں۔ اس پوری تعلیم کے بنیادی عناصر تین ہیں۔ ایک بڑا اہم عنصر تو وہ ہے جو انسان کے مزاج اور انسان کے احساسات یا اس کے جذبات کو منظم کرتا ہے۔ ایک حصہ وہ ہے جو انسان کے افکار اور عقائد کو منظم کرتا ہے، عقائد اور اس دنیا میں انسان کے مقام و مرتبے کے بارے میں اساسی سوالات کا جواب دیتا ہے۔ اور تیسرا حصہ وہ ہے جو انسان کی ظاہری زندگی، اس کے اعمال اور جوارح سے بحث کرتا ہے۔ قرآن پاک اول سے لے کے آخری تک پڑھیں تو ہر آیت کا ان تین میں سے کسی ایک سے تعلق بالواسطہ یا بلا واسطہ طور پر ہمیں محسوس ہوتا ہے۔
یا تو وہ آیت کریمہ وہ ہے جو انسان کے کسی عقیدے کی اصلاح کر رہی ہے، یا کسی دینی عقیدے کی وضاحت کر رہی ہے، یا کسی ایسی شخصیت کے طرز عمل کو بتا رہی ہے جس نے ماضی میں انسانوں کے عقائد کی اصلاح کی تھی، یا کسی ایسے اعتراض کا جواب دے رہی ہے جو ماضی میں کسی اسلامی عقیدے پر کیا گیا، یا کچھ آیات وہ ہیں جن کا تعلق انسان کے احساسات اور جذبات و عواطف سے ہوگا، انسان کے اندر اچھائیاں کیسے پیدا ہوں، اخلاقی خوبیاں کیسے جنم لیں، اخلاقی خوبیوں سے انحراف کیوں پیدا ہوتا ہے، انحراف پیدا ہو تو اس کا سد بات کیسے کیا جائے۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن کا بالواسطہ یا بلا واسطہ تعلق انسان کے احساسات اور جذبات و عواطف سے ہے۔ یہ شریعت کے دو پہلو ہیں، ان دونوں کی اہمیت اپنی جگہ، ان پر مزید گفتگو آگے چل کر ہوگی۔ ان دونوں پہلوؤں کی بنیادی اہمیت سے کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن ذرا سا غور کرنے سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ دونوں پہلو دراصل تیسرے پہلو کی تیاری اور تربیت کے لیے، انسان کے جذبات و احساسات اور عقائد اور افکار اگر منظم اور بہتر ہوں، منضبط ہوں، تو اس کی ظاہری زندگی منظم اور منضبط ہوتی ہے۔ ظاہری زندگی کی تنظیم و ضبط پر اخروی زندگی کی کامیابی کا دار و مدار، اخروی زندگی موجودہ زندگی کی جھلک، اس کا انعکاس اور نمونہ ہوگی۔ اگر موجودہ زندگی ظاہری جوارح و اعمال کی زندگی، انسان کی نشست و برخاست، اٹھنا بیٹھنا، زندگی کے پورے رویے اور لین دین اور معاملات، اگر یہ سب منظم اور منضبط ہیں تو پھر آخرت کی زندگی میں اس کی جھلک سامنے آئے گی۔ یہ اسی وقت منظم اور منضبط ہو سکتے ہیں جب انسان کے اخلاق اور احساسات منضبط ہوں اور انسان کے افکار و خیالات اس کے کنٹرول میں ہوں۔ اس لیے یہ تین بڑے اہم پہلو ہیں شریعت کے، جن میں سے درمیانہ پہلو یعنی جو اعمال اور جوارح سے جس کا تعلق ہے، ظاہری زندگی سے تعلق ہے، یہ وہ ہے جس کو عرف عام میں فقہ یا شریعت کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ بہت بڑا حصہ ہے انسانی زندگی کے اعمال و عناصر میں۔ سب سے زیادہ اہمیت اسی کو حاصل ہے، اس لیے شریعت کی اصطلاح کا اطلاق اس پر بھی کر دیا جاتا ہے۔ عربی زبان میں بلاغت کی ایک اصطلاح ہے تسمیۃ الکل باسم الجز، کہ کسی کل کا نام اس کے کسی جز کی مناسبت سے رکھ دیا جائے۔ پرانے زمانے میں ملکوں کا نام دارالحکومت کے نام پر رکھا جاتا تھا، یا دارالحکومت کا نام ملک کے نام پر رکھا جاتا تھا۔ کبھی آپ کو شام جانے کا اتفاق ہو تو شام میں دمشق سے باہر جائیں تو دمشق کو وہاں کے ٹیکسی ڈرائیور شام کہتے ہیں، شام جانا ہے یعنی دمشق۔ مصر میں اگر آپ اسکندریہ جائیں ٹیکسی ڈرائیور سے کہیں گے قاہرہ جانا ہے تو وہ پوچھے گا تب مصر کہ مصر جائیں گے۔ یہ تسمیۃ الکل باسم الجز اور تسمیۃ الجز باسم الکل ہے کہ جز کا نام لے کر پورے کل کو دے دیا جائے، کل کا نام کسی جز کو دے دیا جائے۔ اسی لیے شریعت کے ایک پہلو کو شریعت کے لفظ سے تعبیر کیا جانے لگا، یہ محض ایک مجازی تعبیر ہے، لیکن خود ظاہری جو انسان کے اعمال ہیں، جوارح سے جن کا تعلق ہے، ان میں بھی دو طرح کے معاملات ہیں جن کو شریعت منظم کرتی ہے۔ ایک معاملہ تو وہ ہے جس کا ذکر بھٹ صاحب نے فرمایا کہ جو عدالتوں میں، ریاست کے اداروں میں قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں کی دلچسپی کا موضوع ہوتا ہے، وہ جس کی خلاف ورزی پر عدالتیں سزا دیں گی، جو قانون کی نظر میں، ریاست کی نظر میں واجب التعمیل ہے۔ ایک پہلو تو شریعت کا وہ ہے، لیکن شریعت کا ایک دوسرا عملی پہلو وہ بھی ہے کہ جس پر عمل درآمد انسان کے ظاہری اعمال ہی کے ذریعے ہوگا، جس پر عمل درآمد کے مکلف انسان کے جوارح ہی ہیں، جوارح اور اعضاء ہی مکلف ہیں، لیکن عدالتیں براہ راست اس کے نفاذ کی ذمہ دار نہیں ہیں۔ شریعت نے حکم دیا کہ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے مہمان کی تکریم کرے۔ اب مہمان کی تکریم تو ایک ظاہری اور فزیکل چیز ہے، لیکن اگر آپ میرے غریب خانے میں تشریف لائیں، میں خدا نخواستہ آپ کی تکریم نہ کروں تو آپ عدالت میں جا کے شکایت نہیں کر سکتے۔ آپ سیدنا عمر فاروق کی عدالت میں بھی شکایت کریں گے تو شاید مقدمہ قابل سماعت نہ قرار پائے۔ اس کے باوجود کہ یہ شریعت کا حکم ہے، اس کے باوجود کہ اس کا تعلق ظاہری اعمال سے ہے، اس سے پتہ چلا کہ شریعت کے ظاہری اعمال میں بھی ایک بہت بڑا حصہ ان معاملات کا ہے جو انسان از خود
عمل درآمد جن پر کرتا ہے اور جس پر عمل درآمد کا انسان ذاتی طور پر اپنے ضمیر کے مطابق مکلف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ معاشرتی عادات، روزمرہ زندگی اور اجتماعیات کے بے شمار پہلو ہیں جو براہ راست شریعت کا موضوع ہیں، لیکن وہ قانون کے دائرے میں نہیں آتے۔ جب ہم شریعت کو قانون سے منسلک کر کے محدود کر دیتے ہیں تو ہم ایک بہت بڑی وسیع چیز کو محدود کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں لقد حجرت واسعا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی صاحب کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تم نے ایک بہت بڑی وسیع چیز کو محدود کر ڈالا۔ تو ہم شریعت کی پہنائیوں کو، وسعتوں کو قانون کی تنگنائیوں میں بند کر دیتے ہیں۔ یہ شریعت کی فہم کے لیے تو شاید مناسب یا مفید ہو، لیکن شریعت کی عمومیت اس سے متاثر ہوتی ہے۔ پھر شریعت کے ایک پہلو کا تعلق ریاست اور بین انسانی معاملات سے بھی ہے۔ ریاست اور بین انسانی معاملات میں بھی دو پہلو ہیں جس پر آگے گفتگو میں بات ہوگی۔ ایک پہلو تو وہ ہے جو براہ راست قانون کے دائرے میں آتا ہے، جس پر اسلامی ریاست کی عدالتیں، اسلامی ریاست کے قانونی ادارے فیصلہ کرنے کے پابند اور مکلف ہیں۔ لیکن ایک پہلو وہ ہے کہ جس کا تعلق عدالتوں اور قانون کی دنیا سے نہیں ہے، بلکہ انسان اپنے ضمیر کی روشنی میں اس پر عمل درآمد کے پابند اور مکلف ہیں۔ شریعت کے ان وسیع مفاہیم کی روشنی میں جب ایک طرز زندگی وجود میں آتا ہے تو یقیناً اس کے نتیجے میں ایک نئی ثقافت بھی پیدا ہوگی، یقیناً اس کی روشنی میں ایک نئی تہذیب بھی پیدا ہوگی۔ اس سے تہذیب کو ایک نیا پیراڈائم ملے گا، اس سے ثقافت اور تہذیب کو ایک نئی جہت ملے گی، اور ایک ایسی تہذیب وجود میں آئے گی جو بقیہ تمام تہذیبوں سے مختلف ہوگی۔ اس سلسلے کی آخری گفتگو اسلام کے تہذیبی طرز عمل اور رویے پر ہوگی، لیکن یہ بات جو اکثر و بیشتر لوگ اٹھاتے ہیں وہ بے معنی ہو جاتی ہے اس گفتگو کی روشنی میں کہ شریعت کی تہذیب کا، اسلام کی تہذیب کا دوسری تہذیبوں سے ربط کس نوعیت کا ہے۔ اسلام کی تہذیب کا تعلق دوسری تہذیبوں سے معاندانہ نہیں ہے، کسی تہذیب سے اسلامی تہذیب کا طرز عمل محاربانہ نہیں ہے، بلکہ ایک دوستانہ، معلمانہ اور ایک لینے اور دینے کا تعلق ہے۔ شریعت اس کو ایک جہت دیتی ہے اور اس کے تمام مثبت پہلوؤں سے استفادہ کرنے میں کوئی عار یا کوئی تعمل محسوس نہیں کرتی۔ اس کے باوجود کہ اسلامی شریعت کا ایک بہت اہم حصہ قرآن مجید اور سیرت کی، سنت کی تعلیم کا ایک اہم عنصر انسان کے عقائد اور افکار سے تعلق رکھتا ہے، جس پر ائمہ اسلام نے 1000 برس غور و خوض کیا، جس کو انہوں نے ایک نئے فن کی شکل میں مرتب کر کے دنیا کے سامنے رکھا، جس کے بارے میں جید ترین اہل علم کا کہنا ہے کہ مسلمانوں کا انٹلیکچوئل پیراڈائم یا مسلمانوں کی انٹلیکچوئل میتھڈالوجی سب سے نمایاں طور پر جس فن میں سامنے آتی ہے وہ مسلمانوں کا یہ عقیدے کا کہ مرتب کرنے کا فن ہے، جس کو علم کلام کی اصطلاح سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس سب کے باوجود شریعت بنیادی طور پر ایک عملی نظام ہی ہے، وہ کوئی فکری یا نظریاتی چیز نہیں ہے جس کا عمل کی دنیا سے کوئی تعلق نہ ہو، جو ایک یوٹوپیا کی حیثیت رکھتی ہو، جس کا حقائق سے اور واقعات سے تعلق نہ رہا۔ شریعت اور مسلمانوں کی تاریخ کا ہر طالب علم جانتا ہے کہ شریعت کا نزول اور نفاذ کبھی بھی نظری یا محض تصوراتی نہیں رہا، یہ پہلے دن سے حقیقت واقعہ سے براہ راست مربوط ہے۔ کوئی لمحہ قرآن مجید کے نزول کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے عطا فرمائے جانے کا ایسا نہیں ہے جس کا براہ راست تعلق حقائق اور واقعات سے نہ ہو۔ جب بھی کوئی امر واقعہ پیش آیا اس کی رہنمائی کے لیے شریعت کا حکم نازل کیا گیا۔ جب شریعت کا حکم نازل کیا گیا تو اس وقت نازل کیا گیا جب فوری طور پر طلب نیچے سے موجود تھی۔ جب طلب ہوئی تو شریعت نازل ہوئی اور فوراً رسد اور طلب کے نظام نے اس کو مسلمانوں کی رگ و پے کا ایک حصہ بنا دیا، مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں وہ شامل ہو گئی۔
اس لیے فقہائے اسلام نے لکھا ہے اور مسلمانوں کا یہ مزاج رہا ہے کہ ایک غیر عملی، غیر حقیقی اور محض مجرد اور تصوراتی مسائل یہ اسلام کے مزاج کے خلاف ہے۔ مسلمانوں کا مزاج کبھی بھی انفرادی طور پر بعض فلاسفہ مفکرین نے بہت سے مجرد اور تصوراتی مسائل کو اظہار خیال کا ذریعہ بنایا، موضوع بنایا، لیکن جو عام مزاج اسلامی فکر کا ہے وہ ایک عملیت کا مزاج ہے، وہ محض نظری یا تصوراتی یا مجرد عقلانیت کا مزاج نہیں۔ اسلامی شریعت کے بہت بڑے مزاج شناس، سب سے بڑا میں اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ میں محدود معلومات رکھتا ہوں، لیکن بہت بڑے مزاج شناس علامہ ابو اسحاق شاطبی، جن کی کتاب الموافقات اپنی نوعیت کی منفرد کتاب ہے پوری فقہ اسلامی اور فکر اسلامی کی تاریخ میں، انہوں نے لکھا ہے کہ کسی بھی ایسے معاملے پر غور و خوض کرنا جس کا کوئی نتیجہ عمل کی دنیا میں سامنے آنے والا نہ ہو، وہ شریعت اور اسلام کے مزاج کے خلاف ہے۔ پھر انہوں نے عمل کی دو تعبیریں کی ہیں، ایک وہ عمل جس کا تعلق دل سے ہو، ایک وہ عمل جس کا تعلق جوارح سے ہو۔ دل کا عمل وہ ہے کہ جو شریعت کی تعلیم کی روشنی میں انسانوں کو بتایا گیا، انسانوں کو حکم دیا گیا کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے۔ اب یہ دل کا عمل ہے، اپنے بھائی کے لیے دل میں کوئی بغض اور نفرت مت رکھو، اپنے بھائی کے لیے جس نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہو شکر گزاری اور احسان مندی کا رویہ رکھو۔ یہ سارے دل کے احساسات ہیں۔ اگر اس طرح کا کوئی احساس پیدا ہوتا ہے اس فکر کے نتیجے میں تو وہ فکر اسلامی فکر ہے، لیکن اگر کوئی ایسا احساس پیدا نہیں ہوتا تو وہ فکر اسلامی فکر نہیں۔ یہ وجہ ہے کہ شارع نے کبھی بھی غیر حقیقی اور غیر عملی مسائل کا جواب نہیں دیا۔ قرآن پاک میں کئی جگہ غالباً 17 مقامات پر مختلف سوالات کو دہرایا گیا کہ یسألونک عن الأہلہ، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها، آپ سے یہ پوچھتے ہیں، یہ پوچھتے ہیں، یہ پوچھتے ہیں۔ آپ غور فرمائیں ان ساری آیات پر، غالباً 17 آیات ہیں، جہاں کوئی حقیقی اور متعین طور پر کوئی بات پوچھی گئی اس کا جواب قرآن پاک میں دے دیا گیا، لیکن جہاں سوال کرنے والے نے کوئی متعین بات نہیں پوچھی تھی، محض ایک نظری اور غیر حقیقی سوال کیا تھا، وہاں قرآن پاک نے اس کا جواب نہیں دیا، بلکہ اس کے جواب میں کسی ایسی چیز کی نشاندہی کی گئی جس کا تعلق عملی واقعات اور حقائق سے ہو۔ یہی اسلوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ ایک شخص نے آپ سے پوچھا کہ متی تأتی الساعۃ، قیامت کب آئے گی؟ اب یہ سوال اس کی کوئی عملی اہمیت نہیں ہے۔ فرق یہ حضور فرماتے کہ 5075 میں آئے گی مثال کے طور پر، تو 5075 میں اگر قیامت آنی ہے تو آج میرے طرز عمل میں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس لیے حضور نے اس کا جواب نہیں دیا، لیکن سوال کرنے والے سے پوچھا وماذا اعددت لها، تم نے کیا تیاری کی؟ تمہاری تیاری کے بارے میں سوال ہو تو اس کا عملی نتیجہ نکلتا ہے کہ میرا طرز عمل بہتر ہوتا ہے، میرے رویے میں بہتری پیدا ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں بھی ان سوالات کے جواب میں ہمیشہ کسی ایسی چیز کی نشاندہی کی گئی جس کا کوئی عملی نتیجہ انسان کے قلبی احساسات کے نتیجے میں یا انسان کے ظاہری طرز عمل اور رویے میں سامنے آنے والا۔ یہ وجہ ہے کہ سلف نے جو زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنا قریب تھا، اس زمانے کے اہل علم نے اس طرح کے غیر حقیقی مجرد سوالات کی کبھی حوصلہ افزائی نہیں کی۔ امام مالک سے کس نے پوچھا کہ جو قرآن پاک میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا، ثم استوى على العرش، تو استوا کی نوعیت کیا تھی؟ کیسے اللہ تعالیٰ کیا اس پہ جا کے بیٹھ گیا یا اس کی کیا نوعیت تھی؟ امام مالک نے جو جواب دیا وہ اسلامی فکر کا اور اسلام کے مزاج کا سب سے بڑا ترجمان تھا۔ امام مالک نے جواب دیا کہ الاستواء معلوم، استوا کس کو کہتے ہیں عربی زبان میں سب کو معلوم ہے، والکیف مجہول، اس کی کیفیت کیا ہے وہ ہمیں معلوم نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کی نوعیت اور حقیقت کیا ہے ہمیں تو نہیں معلوم۔ والایمان بہ واجب، اس پر ایمان لانا واجب ہے، اس لیے قرآن پاک کا حصہ ہے۔
والسؤال عنه بدعة، اور اس طرح کے سوالات اٹھانا بدعت ہے۔